اب میں دعوت دوں گا پریزیڈنٹ الحمد اسلامک یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد روشن صاحب کو، آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ جناب محترم زاہد اختر بلوچ صاحب، ڈائریکٹر دار ارقم اسکول، جناب پروفیسر عروا جاوید، وائس پریزیڈنٹ الحمد ایگزامینیشن ایولیوشن سسٹم، جناب پروفیسر نعیم صاحب، رجسٹرار الحمد اسلامک یونیورسٹی، جناب عادل شہزاد صاحب، جناب طاہر صاحب اور محترم جناب طیب صاحب، تمام پیرنٹس اور خصوصاً آج کے جو چیف گیسٹ ہیں وہ یقیناً یہ تمام بچے ہیں، آپ سب کو آج کے اس خوبصورت پروگرام پہ، اینول رزلٹ پروگرام پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً آج کا دن بچوں کے لیے ایک ایکسائٹمنٹ کا دن ہوتا ہے، اور ہر کوئی اپنے رزلٹ کے حوالے سے، بلکہ اب تو میں کہوں گا بچوں سے زیادہ والدین سے بھی زیادہ والدین، وہ بچوں کے رزلٹ سے زیادہ بہت زیادہ ان سے جو ہے نا ان کا کنسرن ہوتا ہے۔ تو بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ آج والدین کا بلکہ ماؤں کا رزلٹ کا دن ہوتا ہے۔ دار ارقم، جیسا کہ زاہد اختر صاحب نے بھی بتایا آپ کو، اور باقی بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ دار ارقم ایک نئے باب کا آغاز کر رہا ہے، نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان میں۔ دار ارقم ایک سسٹم کا نام ہے، دار ارقم ایک تحریک کا نام ہے، اور دار ارقم ایک پازیٹیو ایجوکیشنل انڈر دا شیڈو آف اسلام ایک موومنٹ کا نام ہے۔ اور الحمدللہ یہ 3 دہائیوں سے اپنے اس سسٹم کو ثابت کر چکا ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ دار ارقم اسکول آف اسلام اینڈ ماڈرن سائنسز جو ہماری اگلی انشاءاللہ جو نیا ہمارا ڈیکیڈ چلے گا اور جو نئی ایک تحریک چلے گی اس میں، اور اس سے پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنے بچے دار ارقم اسکول سے پڑھے، ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے نکلے، جن میں ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، باقی پروفیشنل فیلڈز میں ہیں، ٹیچنگ میں ہیں، بینکس میں ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ بچے جو اس ایجوکیشن سسٹم سے، جس کو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا ایک الحمد کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، الحمد ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں سے جو نکلے ہیں، اور اس وقت جو سوسائٹی میں سرو کر رہے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی باقیوں سے جو ہے چینج ہے۔ والدین کے لیے، کیونکہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے جس میں والدین آتے ہیں رزلٹ کے حوالے سے، تو ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی پیغام ضرور دیا جائے۔ یقیناً جگہ کم ہے، جیسا طیب صاحب نے کہا کہ اس سے بڑا ہال یہاں ہمارے پاس تھا نہیں، تو پھر بھی کچھ بچے کھڑے ہیں، کچھ وہ ہیں، لیکن یہ رزلٹ کی خوشی میں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، آپ کا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، وہ آپ کی اولاد ہوتی ہے، آپ کے بچے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو اپنی قیمتی چیزیں
اگر آپ کے پاس کوئی سونا ہے، کوئی اور مال و دولت ہے، تو آپ کہیں نہ کہیں لاک اپ میں رکھتے ہیں، کہیں کوئی قیمتی جگہ پہ رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں اور اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل قیمتی اثاثہ آپ کا بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے، جو آپ اسکول کو، اداروں کو ان کے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور اس کی تربیت کی ذمہ داری وہ ادارے اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ان اداروں کی سلیکشن اور ان بچوں کا مستقبل میرا خیال ہے کہ بہتر ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس جو ہمارے اداروں میں، جیسا کہ زید صاحب نے بتایا کہ تمام انشاءاللہ آگے اکٹھے لے کر چلیں گے، اور اصل میں بچوں کی اتنی ڈسٹربنس ہے اس وقت کہ یہ سارے میرا خیال ہے چاہتے ہیں کہ پہلے بات سے زیادہ ان کو رزلٹ مل جائے اور اسی کے مطابق رزلٹ کے لیے لینا چاہیے۔ لیکن میں مخاطب ہوں والدین سے ہوں، بچوں سے تو پورا سال مخاطب ہوتے رہتے ہیں۔ میں یہ موقع لے رہا ہوں وہ والدین سے، کہ والدین سے بات کروں۔ آج آپ دیکھیں معاشرہ اس وقت ہمارا کہاں جا رہا ہے۔ سوسائٹی اس وقت میرا خیال ہے کہ بہت سارے تنزلیوں کا شکار ہے اور ساتھ ساتھ جدیدیت کا بھی شکار ہے۔ اس کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں استاد کو، اس کے بعد ادارے کو، اس کے بعد والدین کو۔ اس کے علاوہ جو ہم ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسٹیٹ کیا کر رہی ہے، سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اقبال نے کہا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ پرواز تو اسی ایک فضا میں، انہی آسمانوں پہ، کرگس کی فضا بھی یہی ہے، یہی وہ پرواز کرتا ہے، کرگس گدھ جو ہے، اور شاہین بھی انہی آسمانوں میں پرواز کرتا ہے۔ لیکن اقبال نے اپنے نوجوانوں کو ہمیشہ شاہین سے تشبیہ دی ہے، کرگس سے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شاہین ہمیشہ حلال کھاتا ہے، اپنا شکار کھاتا ہے، پاکیزہ پرندہ ہے، اور کرگس جو ہے، گدھ جو ہے، وہ ہمیشہ مردار کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، مردہ گوشت کھاتا ہے۔ تو اقبال نے شاہین اس لیے اپنے بچوں کو کہا، اور ان بچوں کو ان آزاد فضاؤں میں پرواز کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے بحیثیت شاہین، نہ کہ بحیثیت گدھ، نہ کہ بحیثیت کرگس۔ اس کے لیے میری بھی ذمہ داری بنتی ہے، میرے استادوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، میرے اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری آپ والدین کی بنتی ہے کہ آپ بچے کو اس کو کیا دے رہے ہیں، کیا کھلا رہے ہیں، اور کن اداروں میں بھیج رہے ہیں۔ اس لیے ہم مل کر ان چیلنجز کا مقابلہ کریں گے۔ ہم مل کر اپنے آنے والی نسل کو، اپنے آنے والی جنریشن کو، جن کے ہاتھ میں یہ معاشرہ کل ہوگا، ان کو ہم تیار کریں گے کہ وہ نئی دنیا کے تقاضوں کو، نئی دنیا کے چیلنجز کو اس کا سامنا کر سکے، اسے قبول کر سکے۔ اس کے لیے یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک
بچے کے لیے سب سے بنیادی چیز ضرورت ہے وہ تعلیم کی ہے، لیکن وہ تعلیم با مقصد ہو، تعلیم کی ڈائریکشن ٹھیک ہو، اور وہ تعلیم جدید ہو لیکن ہماری روایات اور اسلام کے مطابق ہو۔ ہم اکثر آج ایک دوڑ میں پڑے ہوئے ہیں اور اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ، مغرب جو اس وقت تعلیم کو لیڈ کر رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ فلاح اور بھلائی انہی میں ہے۔ میں آپ کو کل کی ایک خبر دیتا ہوں، نیو یارک کے ایک اسکول میں اسی طرح ایک پروگرام تھا، وہاں ایک بچے نے اس پروگرام میں فائرنگ کر کے 6 بچوں کو زخمی کر دیا۔ ابھی تک کی اطلاع کے مطابق یہ تھا کہ وہ شدید زخمی ہے، آگے کیا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے مہذب قوم، ترقی یافتہ قوم پھر تو وہ ہونی چاہیے جو امریکہ میں اس وقت بچے پڑھ رہے ہیں، بہترین اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں گے، یقیناً اعلیٰ اسکول ہوگا۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ اس اسکول کے ایک فنکشن میں ایک بچے نے اٹھ کے باقی بچوں پہ فائرنگ کر دی۔ اسی طرح کل آپ نے دیکھا ہوگا آسٹریلیا کا ایک واقعہ آیا کہ تقریباً 20 لوگوں کو جو ہے فائرنگ کر کے ایک نے مار دیا۔ یقیناً ہمارے یہاں بھی دہشت گردی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو بالکل مغرب زدہ کر دیں اور ہم اپنے تعلیمی نظام کو اوروں کے، اپنے اسلاف کو چھوڑ کر اوروں کے پیچھے چلے۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو ایک آزاد ذہن کے ساتھ، ایک آزاد سوچ کے ساتھ، ایک خوبصورت ڈائریکشن کے ساتھ ان کو ہم آگے بڑھائیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، نوجوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ یہ کیسے ہوگا؟ میں صرف آپ والدین سے پوچھتا ہوں، اپنے استادوں کو بھی کہوں گا، یہ کیسے ہوگا کہ جب تک ہمارے نوجوان ان کی سوچ کو اگر ہم آزاد نہیں کریں گے تو آپ بتائیں کہ ان فضاؤں میں ہم کس طریقے سے ان کو پرواز دے سکتے ہیں؟ جب ان کی سوچ ہی غلام ہوگی، کس کی غلام ہوگی؟ اس کی سوچ۔ آج ہمارا نوجوان بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے، آج اس کی سوچ، کہیں اس کی سوچ علاقائیت میں پھنسی ہوئی ہے، کہیں اس کی سوچ آپ کی جو اپنی زبان میں پھنسی ہوئی ہے، کہیں اس کی سوچ صوبائیت میں پھنسی ہوئی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں بحیثیت مسلمان کہ ان بچوں کو ہمیں آزاد فضا دینی ہے، ان بچوں کو ہم نے آزاد سرحدیں دینی ہے تاکہ دنیا پہ پرواز کر سکے، دنیا پہ اپنا جو ہے کامیابی اور کامرانی کے ساتھ جا سکیں۔ میں انشاءاللہ جو زاہد اختر صاحب نے بھی کہا کہ آپ کے جو بچے ہیں ان کی تربیت کی ذمہ داری آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، استادوں کی بھی ہے، اداروں کی بھی ہے۔ انشاءاللہ آج تو یہ پہلا پروگرام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام والدین آئے ہیں، انشاءاللہ ہم پراپر ایک اس میں آپ 2026 میں انشاءاللہ زندگی رہی ہم آپ کے سامنے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس اگلے پورے سال میں ہم مختلف سیمینار، ورکشاپس، پروگرام ہم کرواتے رہیں گے، پیرنٹس کے حوالے سے، ٹیچرز کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، اور ہمارے ان اداروں میں آپ دیکھیں گے نیکسٹ ایئر انشاءاللہ بہت بڑا ایک سائنس ایگزیبیشن ہوگا، سپورٹس گالا ہوگا، اس کے علاوہ وہ تمام باتیں جس سے آپ کے بچوں کے ذہنوں کو جلا بخشی جا سکے، ہمارے بچوں کو، نوجوان بچیوں کے ذہنوں کو جلا بخشی جا سکے، ان کو کامیابی کی طرف گامزن کیا جا سکے، انشاءاللہ ان اداروں میں تمام ہوگا۔ اور کیونکہ پورا ایک الحمد ایجوکیشن سسٹم، الحمد اسلامک یونیورسٹی اور ہمارا پورا ایک نظام انشاءاللہ اس کے پیچھے ہم پورا اس پر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری یہ ریسرچ ہے اور بہتر انداز میں اس کو لے کر چلیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے اس پورے اسکول کو ہم انشاءاللہ ہم ہر
شہر تک اس کو لے کے جا رہے ہیں، نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان میں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی انقلاب آنا ہے، اگر کہیں کوئی تبدیلی آنی ہے تو وہ صرف ایک مثبت ایجوکیشن سے آنی ہے، ڈائریکشنل ایجوکیشن سے آنی ہے، جن کی سمت ٹھیک ہوگی انشاءاللہ. اور میں آخر میں آپ تمام کا بےحد مشکور ہوں. یقیناً رش بہت ہے، جگہ کم ہے، جیسا آپ نے طیب صاحب نے بھی کہا کہ اسٹوڈنٹس نے جگہ دے دی ہے. ہمارا پورا ایک والنٹیئر سسٹم ہے. نیکسٹ ایئر آپ دیکھیں گے کہ یہ بچے ہی آپ کو رستہ بھی دے رہے ہوں گے، یہ بچے ہی آپ کو سسٹم بتا رہے ہوں گے، اور یہ بچے ہی انشاءاللہ اس پورے پروگرام کو چلا رہے ہوں گے. یہ اگلے سال آپ یہ سب سے بڑی چینج دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ ہماری جو سوشل سروسز ہیں انشاءاللہ یہ بچے، کیوں کہ اس معاشرے میں ہم نے ان بچوں کو صرف ایجوکیشن کے لیے نہیں کرنا، اس معاشرے میں ہم نے دوسروں کی کیئر کرنی ہے، دوسرے ساتھی کی کیئر کرنی ہے، یہ ہم نے بچوں کو سکھانا ہے. اور دوسری بات سب سے بنیادی چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس وقت ایک جوائنٹ روڈ سسٹم، اسکول سسٹم میں جوائنٹ روڈ کا جو کیمپس اس میں جو تھا، ہماری 5th کلاس تک کوئی پوزیشن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ذرا سننے کی بات ہے. اب ہم تو کہتے ہیں نا کہ ایجوکیشن سسٹم ہم باہر سے لیتے ہیں، لیکن اصل ایجوکیشن سسٹم مسلمان کی میراث ہے، اصل تربیت مسلمان کی میراث ہے. 5th کلاس تک پوزیشن کیوں نہیں ہے؟ یہ تحقیق ہے. اسلام میں تو پہلے ہے کہ بچہ 12 سال کی 10-12 سال کی عمر تک جو سیکھتا ہے، جو 12 سال کی عمر تک اس کو جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ پوری زندگی اس کو نہیں بھولتا، اور پوری زندگی اس 12 سال تک کی عمر کے بچے کی جو یادداشت ہے وہ پوری زندگی اس کے ساتھ رہتی ہے. تو آپ بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو جب 1 کلاس میں داخل کرتے ہیں یا نرسری میں داخل کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے اس کو ہم دوڑ میں ڈال دیتے ہیں، اس کو ہم سٹریس میں ڈال دیتے ہیں، اس کو ہم کمپٹیشن میں ڈال دیتے ہیں، اس نے کس طرح دوسرے کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکلنا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹے بچوں میں پوزیشن سسٹم اگر نہ ہو تو کیا بہتری ہوگی کہ یہ تمام بچے اپنی چھوٹی عمر میں ایک اجتماعیت سیکھیں گے، ان کے اندر ایک کولیکٹیو ایفرٹ آئے گی، وہ دوسرے کو آگے بڑھنا ہوا دیکھیں گے، وہ اپنے ساتھ اپنے دوست کو، اپنے فرینڈ کو اپنے ساتھ دیکھیں گے اسٹیج پہ، اور ان کے اندر ایک ایسی تربیت اجاگر ہوگی کہ وہ پوری زندگی معاشرے میں دوسروں کی مدد کرنا سیکھیں گے، اور یہ نہیں سیکھیں گے کہ کس طریقے سے A+ گریڈ لینے کے لیے میں نے دوسروں کو نیچے دکھانا ہے. تو اس لیے یہ سسٹم ہے. انشاءاللہ اس میں ہماری ورکشاپ ہوگی جو بھی ہوگی. آخر میں تمام جتنے بھی منتظمین ہیں، خصوصاً جناب طیب صاحب کا، عادل شہزاد صاحب کا، اور تمام جتنے بھی باقی پرنسپل ہیں ان کا، اور راجہ وقاص صاحب کا، اور جتنا آپ نے یقیناً آپ نے دیکھا اتنے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں، ان کو ترتیب دینا، ان کو مینیج کرنا، اور آج کے اس رزلٹ کو، ان شیلڈز کو، سب کا پورا کام ہے. میں آپ سب کا بہت ممنون ہوں. آپ کی شب و روز بھاگ دوڑ اور محنت کی وجہ سے ہوا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. جزاک اللہ خیر.